गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। होंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज भी दो न्यूज़ हेडलाइंस पर बात करेंगे। तो आज की पहली मेन हेडलाइन बनाई गई है हमारे एज यूजुअल एलजी साहब के रेफरेंस में। इनका कहना है सम जम्मू ट्रेडर्स स्टॉल डेवलपमेंट नीड टू कम आउट ऑफ ओल्ड माइंडसेट, नेशन फर्स्ट थिंकिंग स्ट्रेंथेंड आफ्टर G20 मीटिंग इन J&K, LG। न्यू एक्साइज पॉलिसी यील्ड्स ₹300 करोड़ रेवेन्यू दिस फाइनेंशियल ईयर। इसी तरह आज की दूसरी हेडलाइन बनाई गई है विडोज़ ओल्ड एज पेंशनर्स फेसिंग इनह्यूमन ट्रीटमेंट एडमिट्स BJP। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि BJP ने कुछ एडमिट करने की बात करी है। तो हम पहली खबर के रेफरेंस में बात करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि ट्रेडर हों या आम लोग हों, हर एक का एक अपना व्यू पॉइंट होता है किस पर, डेवलपमेंट पर, दूसरी चीज़ों पर, और दूसरे कई किस्म के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर। उनका हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। पर एट द सेम टाइम क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के लोग होते हैं, अच्छे ऑफिसर होते हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एड्रेस करते हैं, लोगों के साथ बात करके उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो तभी होता है, मुमकिन हो पाता है जब एक ट्रस्ट बना हो, एक भरोसा आपस में बना हो। तो भरोसा अगर कायम है तो माइंडसेट भी अक्सर चेंज हो जाते हैं। तो जब भरोसा नहीं होगा तो माइंडसेट चेंज करने की बातें जो होगी वो एक फजूल की एक्सरसाइज और खोखली बयानबाजी कहलाएगी। LG सिन्हा साहब ने बात करी है अबाउट नेशन फर्स्ट थिंकिंग स्ट्रेंथ वाइल लिंकिंग डे टू डे डेवलपमेंट्स। सिन्हा साहब ने रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ के नेशन फर्स्ट स्ट्रेंथन की बात करी है। तो इसके साथ साथ सिन्हा साहब अपनी थाट्स को भी थोपने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, अक्सर ऐसा महसूस किया गया है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सिन्हा साहब के अलावा दूसरी जगह क्या हो रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसकी स्पिरिट को बिल्कुल उसकी परवाह ना करते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन पहले जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिस तरीके से हमारे जो वुमेन रेसलर्स जो एजिटेशन पे बैठे थे उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनके साथ उनकी बेइज्जती करके, लोगों के सेंटिमेंट्स की परवाह ना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन में और क्या किया, बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में सेंगोल को इंस्टॉल करवाया। सेंगोल जो है वो एक कास्टिज़म का सिंबल है। तो इस नई बिल्डिंग में, इस पार्लियामेंट में ये कहा गया मोदी साहब की तरफ से, सेंगोल इज़ सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रिटिश। ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने से बना के अपने बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए ये बयान दिया है। अदरवाइज़ ये प्योरली कास्टिज़म का प्रतीक है सेंगोल। ये क्या दिखाता है
اب سوچنا ہے یہ چیزیں کیا دکھا رہی ہیں. بی جے پی رولرز اینڈ ایل جی سنہا، بی جے پی کے راجنیتا اور ہمارے ایل جی سنہا صاحب یا تو G20 کی پبلسائزنگ میں لگے ہوئے ہیں، یہ باتیں کرتے ہوئے کہ فارن ڈپلومیٹس سری نگر آئے، انہوں نے سری نگر کے بازاروں میں اور جیل میں ریور بینک پر سیلفیاں بنائیں. اس قسم کی باتیں کر کے اس کو G20 کی میٹنگ کو پبلسائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یا کمیونل آر ایس ایس تھیوری اور کمیونل آر ایس ایس تھیوری کے بیس پر لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ جب کہ ایسا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جب کہ بیسک ایشوز جو ہیں لوگوں کے، جو عام لوگوں کے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے، ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے ڈیموکریٹیکلی، وائبلی اور ٹیکنیکلی ود اے سوشل ٹچ. ایک سوشل ٹچ دے کے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ بھاجپائیوں کی رینج سے کہیں دور دکھائی دیتا ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے. اسی طرح آج کی دوسری جو ہیڈ لائن بنائی گئی ہے، وڈوز اولڈ ایج پینشنرز فیسنگ انہیومن ٹریٹمنٹ ایڈمٹس بی جے پی. تو یہ بڑا اچھا ہے، بڑا شکر ہے کہ بی جے پی نے G20 کا راگ الاپنے کے بعد اندر کی سچائیوں کو ایڈمٹ کرنے کی کوشش کری ہے. تو بی جے پی کو یہ مان لینا چاہیے کہ صرف وڈوز اولڈ ایج پینشنرز کی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ انہیومن ٹریٹمنٹ کی بات نہیں ہے. آج ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان بھاجپائیوں کے راج میں جب ایک طرف ووٹ ڈالنے کے لیے نیئرسٹ پولنگ بوتھ بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح آج جموں کشمیر میں جموں کے جو ڈگری کورس کے جو اسپائرنٹس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ان کے سینٹر پنجاب ہماچل میں فکس کیے جا رہے ہیں. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے 3-4 ہزار 5 ہزار خرچہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو اس طرح سے ایک وہ پریشانی ہے. دوسرا، جیسا آپ سب جانتے ہیں، پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے جو یوتھ ہیں انمپلائڈ، سب انسپیکٹر والی پوسٹوں کے ریکروٹمنٹ میں یا اکاؤنٹس اسسٹنٹ میں وہ مسئلے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی غلط کرپٹ پالیسیوں کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو آج وہ معاملے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ نکمی سرکار ایل جی رجیم ان عدالتی رکاوٹوں کو دور کروانے کے لیے سنجیدہ ہونے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، ان اسپائرنٹس کو، جاؤ اب کورٹ سے بوت لو، کروا لو کورٹ سے. یہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تو یہ جو انہیومن ٹریٹمنٹ اس طرح کا اندر کھانا ہے، سچائی یہ ہے جو آج تھوڑی سی اخبار نے مانی ہے، باقی ہم نے بتائی آپ کو. تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ہمارے ایل جی صاحب، ہمارے بھاجپائی G20 کی آڑ میں اپنے سارے گناہ چھپانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، یہ اندر کی سچائیاں بار بار سامنے آتی ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہیں، اور یہ خبریں باہر بھی جا رہی ہیں. تو یہ پتہ نہیں اس بناوٹ کے کھیل سے ہمارے بھاجپائی کب باہر نکلیں گے. رہی یہ وڈوز اولڈ ایج پینشنرز والی بات، یہ ایک بہت بڑا ایک ہیومن ایشو ہے. بہت سی وڈوز ہیں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جن کو سرکار کی فائنینشیل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح کئی وڈوز کو ہیلتھ کیئر میں امیجیٹ کوئی آڈ ٹائمز پہ ان کو ایک ہیلتھ سائٹ پہ میڈیکل اسسٹنٹس کی ضرورت ہے. تو جو سرکار ہماری
وڈوز پینشن تک ان ہیومن بنی ہوئی ہے، وہ ہیلتھ کیئر میں اور میڈیکل اسسٹنس میں اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو آج ہم یہ کہیں گے، اپیل کریں گے سارے دیش واسیوں سے کہ ان چیزوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ میں ایک اویئرنیس پیدا کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو آگاہ کریں، تاکہ اگلا الیکشن والا جو سال ہے اس میں یہ جو نکمے لوگوں سے ہم سب مل کے نجات حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔